السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وهو الذی مرج البحرین هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بینہما برزخا وحجرا محجورا وهو الذی خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصہرا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا۔ اور وہی وہ اللہ عز و جل ہے جو ہمارا معبود ہے، جس نے دو سمندروں کو ملا کر رکھا ہے، جس میں سے ایک کا پانی لذیذ میٹھا اور دوسرے کا کھاڑا اور کڑوا، پھر ان دونوں کے درمیان ایک پردہ اور ایک سخت روک کھڑی کر دی ہے جو ان دونوں کو ملنے نہیں دیتی۔ اور وہی وہ اللہ ہے جس نے پانی سے یعنی نطفے سے انسان کو پیدا کیا، پھر شوہر و بیوی سے نسب اور سسرال کا سلسلہ چلایا، اور آپ کا رب بہت ہی قدرت والا ہے۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الفرقان سورہ نمبر 25 اور اسی سورت سے آیت نمبر 53-54 یہ دو آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی باذن اللہ بتوفیق اللہ آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، ان دو آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کی حیرت انگیز مثال بیان فرمائی ہے جو ہمارے درمیان ہے۔ پہلی جو آیت کریمہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ، وہی وہ رب ہے جس نے دو سمندروں کو ملا رکھا ہے۔ مرج البحرین، قرآن کریم میں سورہ رحمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے آیت نمبر 19 اور 20 میں مرج البحرین یلتقیان، اس رب نے دو سمندروں کو چلایا ہے، دو دریاؤں کو چلایا ہے ایک ساتھ، اور دونوں ایک دوسرے سے مل کر کے چلتے ہیں، بالکل ایسے دریا ہے، دریا کا دونوں پارٹ ہے، ایسے چل رہا ہے دونوں دریا۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، اور ان دونوں کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوٹ اور روک کھڑا کر دیا ہے، اور وہ دونوں اس سے بڑھ کر کے آپس میں ملتے نہیں ہیں، گڈمن نہیں ہوتے ہیں، مکس نہیں ہوتے ہیں۔ یہاں پر جو مرج کا لفظ ہے عربی لغت کے اندر مرج کا مطلب ہوتا ہے مرجا، اس کا مطلب ہوتا ہے دو چیزوں کا آپس میں اس طرح سے ملانا یا ایسے ملنا دو چیزوں کا کہ دونوں ملے بھی اور دونوں کی خصوصیت اور انفرادیت بالکل برقرار ہے۔ یہ ہے یہ ہے، ملے گا لیکن دونوں بالکل ڈفرینٹ رہے گا، دونوں مکس نہیں ہو سکتا، اس کو کہتے ہیں مرج۔ جیسے عربی میں آتا ہے غصن مریجن، مطلب پیڑ کی دو ایسی ڈھالیاں جو دونوں ایک دوسرے سے بالکل گتھ گئی ہیں لیکن پھر بھی دونوں الگ ہیں، یعنی ملی ہوئی ہیں، گتھی ہوئی ہیں، لیکن دونوں کو آپ پہچان سکتے ہیں کہ یہ والی ڈھالی ہے اور یہ والی ڈھالی ہے۔ یہاں پر اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کی حیرت انگیز نشانی بیان کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح سے اوپر سے دریا چلاتا ہے، سمندر چلاتا ہے، نیچے سے بھی اسی طرح سے دریا بہتی ہے۔ اور وہ کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا ہے اور دوسری جگہ پر بھی بیان فرمایا ہے کہ سمندر کے نیچے بھی دریا بہتے رہتے ہیں، دریا کے نیچے بھی دریا بہتے ہیں۔ کیسے؟ کہیں پر بالکل گرم پانی ہوتا ہے اور اس کے ساتھ بالکل لگے ہوئے ٹھنڈا پانی بھی چلتا رہتا ہے، کہیں پر کھاڑا اور کڑوا پانی ہوتا ہے اور اس کے ٹھیک ساتھ لگ کر کے میٹھا اور مزیدار پانی بھی چلتا رہتا ہے۔ کہیں پر نیچے نہیں بلکہ اوپر ہی دو دریا آپس میں بہ رہا ہے، چل رہا ہے، دونوں کی دھارائیں بہ رہی ہے۔ ایک طرف کی جو دھارا بہ رہی ہے وہ کھاڑا اور کڑوا ہے، اور ٹھیک اس سے لگ کر کے جو دوسرا دریا چل رہا ہے بالکل ایسے سٹا ہوا، اس میں میٹھا اور ٹھنڈا پانی ہے، اور دونوں ایک دوسرے سے مکس نہیں ہوتا ہے۔ دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے مکس نہیں ہوتا۔ یہ ایسی بات ہے، اور اس مثال کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دیا ہے آج کے ڈیٹ میں بھی اور آج کے زمانے سے پہلے بھی، جغرافی کے بڑے بڑے جاننے والے اور ماہرین اور اسٹوڈنٹ کو یہ بات معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوپر والے نے سمندر کے اندر ہی، دریا کے اندر ہی دو ایسے دریا بنائے ہیں کہ ایک کا پانی کھاڑا ہے، کڑوا ہے، دوسرے کا پانی میٹھا ہے، اور دونوں بالکل ساتھ چل رہا ہے اور ایک دوسرے میں مکس بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوت کو چھین لیا ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ پانی کی خصوصیت کیا ہے؟ پانی کی خصوصیت یا کسی بھی لکوڈ آئٹم کی جو خصوصیت ہوتی ہے وہ کہیں پر گرتا ہے تو بہتا بھی ہے، اور جس چیز سے ملتا ہے اس کے ساتھ مکس ہو جاتا ہے۔
لیکن یہاں پر دو دریا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہایا اور دونوں دریاؤں کے کو بالکل ساتھ چلایا اور دونوں کے پانی کو ڈیفرنٹ بنایا کہ ایک طرف کھاڑا اور کڑوا پانی ہے، دوسری طرف بالکل میٹھا پانی ہے اور دونوں ایک دوسرے سے مل نہیں رہا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی کاریگری ہے تاکہ سمندر میں چلنے والے جو ملاح ہوں یا سمندر کے کنارے بسنے والے جو انسان یا دوسری چیزوں ہوں ان کو جو ہے وہاں سے میٹھا پانی مل سکے۔ اب سوال یہ ہے کہ انسان جو غفلت میں پڑا ہوا ہے، اتنی بڑی قدرت کی نشانی کو دیکھ کر بھی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرما بردار نہ بنے تو اس سے بڑا ناشکرا اور نمک حرام کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ہم لوگوں کو بتاتے ہوئے سکھاتے ہوئے کہا وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ، وہی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جس نے دو سمندروں کو ملا رکھا ہے، جس میں سے ایک کا پانی لذیذ میٹھا ہے اور دوسرے کا پانی کھارا اور کڑوا ہے، اور مزید کہا وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا، ان دونوں کے درمیان اللہ نے ایک پردہ، ایک اوٹ اور ایک روک بنا دیا ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے ملتے نہیں۔ بالکل میٹھا پانی اپنے رو میں بہتا چلا جا رہا ہے، کھاڑا پانی اپنے رو میں بہتا چلا جا رہا ہے اور اتنا لمبا بہتا ہے کہ ایک ملک سے کبھی کبھی دوسرے ملک میں بھی چلا جاتا ہے۔ بہت زمانے پہلے جب میں بالکل اسٹوڈنٹ لائف سے باہر فورن نکلا تھا، ایک بہت بڑے ریسرچر کی میں تقریر سن رہا تھا، اس میں اس نے ایک بات بتائی کہ کسی زمانے میں ایک سائنٹسٹ اور جغرافی کے جاننے والے پنڈبی جو پانی کے اندر چلتا ہے، پانی کے اندر، اس پنڈبی میں بیٹھ کر کے سب لوگ ریسرچ کے لیے جا رہے ہیں۔ ابھی جا رہے ہیں، جاتے جاتے اندر ہی اندر میں ایک جگہ جاتے ہیں تو وہ پنڈبی جو اندر پانی میں چلتا ہے مشین، وہ جاتے جاتے ایک جگہ پہ رک جا رہا ہے، پھر بیک کر کے پھر لے جا رہے ہیں، پھر رک جا رہا ہے۔ 3 مرتبہ ایسا کرنے کے بعد جو اس میں سائنٹسٹ تھا اس نے کہا کہ دیکھو ایسے نہیں کرو، تم ایک کام کرو، یہاں سے اتنے ڈگری تم نیچے جاؤ اور اتنے ڈگری نیچے جانے کے بعد پھر تم اپنے پنڈبی کو آگے بڑھاؤ، دیکھو بڑھ جائے گا۔ ویسے ہی کیا اس نے، اتنا ڈگری نیچے جانے کے بعد جب وہ بڑھایا تو اس کا پنڈبی نیچے سے نکل گیا۔ یہ وہی آڑ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، دو پانی کو مکس نہیں ہونے کے لیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی کاریگری کی بہت بڑی دلیل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمائی ہے، تاکہ انسان اس پر غور و فکر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقام و مرتبے کو پہچانے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی عبادت کرے، اللہ کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ سامعین کرام، جو دوسری آیت کریمہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، وہی وہ اللہ ہے جس نے پانی سے یعنی نطفہ سے انسان کو بنایا۔ نطفہ سے کیا بنایا؟ انسان کو بنایا۔ پھر شوہر و بیوی سے نسب اور سسرال کا سلسلہ چلایا، اور آپ کا رب بڑی قدرت والا ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کی کاریگری کے اوپر جو حیرت انگیز قدرت کی کاریگری کے اوپر جو دلیل بیان کی ہے وہ یہ کہ ایک نطفہ ہوتا ہے، نطفہ جو انسان کے ریڑھ کی ہڈی سے نکلتا ہے، عورت کے 2 چھاتیوں کے درمیان کی ہڈی سے نکلتا ہے ایک نطفہ، اور اس ایک نطفے سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو پیدا کرتا ہے۔ نطفہ ایک ہی ہوتا ہے، اس کی خصوصیت بھی ایک ہی ہے، لیکن اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو پیدا کرتا ہے، لیکن جو انسان پیدا کرتا ہے وہ دونوں ڈیفرنٹ ہوتے ہیں۔ کبھی اسی نطفے سے لڑکا پیدا ہو جاتا ہے، مرد پیدا ہوتا ہے، کبھی اسی نطفے سے عورت پیدا ہوتی ہے، اور یہ دونوں اگرچہ انسان ہیں لیکن دونوں کی انفرادیت، دونوں کی پہچان، دونوں کی خصوصیت بالکل ڈیفرنٹ ہے، اور ڈیفرنٹ ہونے کے باوجود دونوں ساتھ رہ کر کے ایک ہی مقصد پورا کر رہے ہیں، اور وہ مقصد کیا ہے؟ انسان کی نسل کو آگے بڑھاتے رہنا۔ ان دونوں قسموں، ان دونوں رقموں کے انسانوں کے ملاپ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نت آئے دن ہزاروں لاکھوں انسانوں کو پیدا کر رہا ہے جو دنیا کے اندر بستے چلے جا رہے ہیں۔ پھر اس کا جو دوسرا پہلو ہے وہ یہ کہ اسی سے رشتے بھی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، رشتے بھی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں۔ ابھی ایک رشتہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارے گھر میں کہیں سے بہو آئی، ہمارے گھر میں کہیں سے بہو آئی، بیوی بن کر کے آئی، بہو بن کے آئی، اب اس سے جو رشتہ چلے گا وہ نسبی رشتہ ہے۔ اس سے کیا رشتہ چلے گا؟ بیٹا، پوتا، پرپوتا، دادا، یہ سب جو رشتہ چلے گا یہ نسبی رشتہ ہے۔ اور پھر ہماری بیٹی اور پوتیاں جو دوسرے کے گھر میں جائیں گی اور وہاں جو بہو بن کر کے جائیں گی، وہاں جو رشتہ چلے گا وہ سسرالی رشتہ چلے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ
وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، وہی وہ اللہ تبارک و تعالی ہے جو پانی سے انسان کو پیدا کیا، پھر شوہر و بیوی سے دو ڈیفرنٹ رشتہ چلایا، ایک نسبی رشتہ اور دوسرا سسرالی رشتہ، اور یہ دونوں سلسلہ جب چلتا ہے اور دونوں جب آپس میں ملتے ہیں تو ایک مکمل اور مستقل سماج و معاشرے کا وجود ہوتا ہے، اور اسی لیے اللہ نے فرمایا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور آپ کا رب بڑی قدرت والا ہے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو سامعین کرام، ان دونوں آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قدرت کی حیرت انگیز مثال کو بیان فرمایا ہے۔ ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ان چیزوں پر پہلے غور و فکر کریں، اور غور و فکر کر کے دیکھیں کہ رب ہمارا کتنا عظیم ہے، رب کتنا با اختیار بالکل قادر مطلق ہے کہ ہمیں اس رب کو چھوڑ کر کے دوسری کی طرف جھکنا بھی نہیں چاہیے۔ اگر ہم دوسروں کی طرف جھکتے ہیں یہی رب العالمین کے لیے رب العالمین سے بے وفائی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا۔ یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین اسلام میں یہ مثال دے کر بھی سمجھایا ہے، مثال یہ دے کر کے سمجھایا ہے کہ جس طرح سے ایک شوہر اپنی بیوی میں دوسروں کی شراکت نہیں چاہتا، رب العالمین اس سے زیادہ حقدار ہے کہ اس کی عبادت میں اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کو بالکل شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔